آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں ذیابیطس یعنی شوگر. شوگر بیسیکلی کیا ہے اور یہ جسم کے اندر کس طرح صلاحیت کرتی ہے اور کس طرح دیمک کی طرح ہمارے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور ہمارے جسم کو خاک میں ملا دیتی ہے. یہ شوگر ہے کیا؟ یہ ہوتی کیوں ہے؟ لاکھ احتیاط پرہیز کے بعد بھی شوگر ختم کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں تک کہ میڈیکل کا یہ دعویٰ ہے کہ شوگر کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں ایسے ڈاکٹرز؟ کیا واقعی قرآن میں اس کا مکمل علاج موجود ہے؟ آیات ہیں تو ہمارے بزرگوں نے صرف اسی آیت کو اس مرض کے لیے کیوں چنا ہے؟ اس پہ کیوں ریاضت کروائی ہے؟ کیوں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ یقیناً اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شوگر کا تعلق ہمارے جسم کے اندر کس اعضاء سے ہے یا کس غدود سے ہے. میں بالکل آسان اور سہل زبان کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہر اس شخص کے سمجھ میں آ جائے کہ جو ایک عام شخص ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک حکیم ہے، ایک بہترین طبیب ہے، ایک بہترین روحانی معالج ہے، اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. شوگر کیا ہے؟ میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں کہ ہم جو کوئی خوراک کھاتے ہیں، ہم گندم کا استعمال کرتے ہیں، ہم چاول کا استعمال کرتے ہیں، ہم فروٹ کا استعمال کرتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں، جب وہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، تو وہ خوراک نشاستہ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر وہی نشاستہ چکنائی میں منتقل ہو جاتی ہے، چکنائی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر وہی چکنائی گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہاں تک کا حصہ آپ تھوڑا سمجھ کے رکھیں کہ ہم نے جو کھایا وہ خوراک ہضم ہوئی، وہ بالکل باریک باریک مالیکیولز کے اندر تبدیل ہو گئی. جب وہ بالکل ذروں میں تقسیم ہو گئی، بالکل ہضم ہو گئی، پھر اس نے نشاستی کی صورت اختیار کر لی. اب جب اس نے نشاستی کی صورت اختیار کری، پھر وہ اور مزید تحلیل ہوئی، یعنی کہ اور ذروں میں تقسیم ہوئی، تو اس نے چکنائی کی صورت اختیار کر لی. اب وہی چکنائی جب اور مزید ذروں میں تقسیم ہوئی تو وہ گلوکوز کی صورت اختیار کر گئی. یہاں تک اس کو یاد رکھیں. اب میں آتا ہوں ہمارے جسم کے اندر جو اعضا لبلبا ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کی رطوبت ہوتی ہے. وہ خاص قسم کی جو رطوبت ہوتی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں انسولین، یعنی کہ یہ ایک لیکوڈ ہے. اچھا، اس کا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے خوراک کھائی، خوراک نشاستہ میں تبدیل ہوئی، نشاستہ سے چکنائی میں تبدیل ہوئی، چکنائی سے گلوکوز میں تبدیل ہوئی. اب جب یہ اس پروسیس سے یہاں تک پہنچے، پھر ہمارے لبلبا سے جو رطوبت خارج ہوئی، اس نے اس گلوکوز کو اپنے اندر جذب کیا اور خون میں شامل ہونے سے اس کو روک دیا. اب خون میں شامل ہونے سے روک کر اس نے کیا کرا کہ اس کو پٹھوں میں منتقل کر دیا اور پھر وہ ہمارے جسم کی قوت بنتے ہیں. یعنی کہ کھانے سے آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کے اندر ایک قوت سی آ جاتی ہے، ایک انرجی سی آ جاتی ہے آپ کے اندر. وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ پٹھوں کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور خون کے اندر اتنی مقدار جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس میں اس گلوکوز کو تحلیل کر دیتا ہے ہماری انسولین. اس سے زیادہ اس کو بڑھاتا نہیں ہے. اب ہمیں شوگر کیوں ہوتی ہے یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس طریقے سے ہم نے ہمارے جسم کا ایک پروسیس ہوا. اب شوگر کیوں ہوئی؟ شوگر اس لیے ہوئی کہ شوگر اکثر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو زیادہ تر چکنائی کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، جو زیادہ تر شوگر لیکوڈ کی صورت میں لیتے ہیں. اچھا، ایک ہوتا ہے میٹھا کھانا، ایک ہوتا ہے میٹھا پینا. اچھا، میٹھا کھانے سے 50% اور میٹھا پینے سے 100% ہمارے جسم کے اندر مقدار بڑھ جاتی ہے. وہ کیوں؟ کہ جب ہم چکنائی کا استعمال کرتے ہیں، جب ہم اپنے ایسی خوراک کا استعمال کرتے ہیں جو بہت زیادہ روغنیات سے بھرپور ہوتی ہیں، کہ
کہ جیسے بہت زیادہ ڈیپلی آئل میں تلی ہوئی ہوتی ہے، جیسے بریانی ہو گئی، قورمہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں ہم نے کھانے بعد اوقات ایسیڈیٹی کی کیفیت ہو جاتی ہے آپ کو. جب ہم بہت زیادہ رکنیات کی چیز استعمال کرتے ہیں نا، اس کا ایفیکٹ ہمارے لب لبے پر ہوتا ہے. جب اس کا ایفیکٹ ہمارے لب لبے پر ہوگا تو ہمارے لب لبے پر ایک جھلی آ جاتی ہے، یعنی کہ چربی آ جاتی ہے. اب جب ہمارے لب لبے کے اوپر ایک پردہ آ جاتا ہے، یعنی کہ ایک جھلی آ جاتی ہے، ایک چکنائی آ جاتی ہے، تو اس سے وہ جو رطوبت جس کے بارے میں نے بتایا کہ لب لبے سے ایک رطوبت خارج ہوتی ہے جسے انسولین کہتے ہیں، جب وہ چکنائی ہمارے لب لبے پر غالب آ جاتی ہے تو وہ انسولین نکلنا بند ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی جو پاورز ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. اچھا، پاورز کم کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے جو جتنی بھی غدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر جتنے بھی غدود بنائے نا وہ سب جوڑے میں ہیں، کوئی سنگل نہیں ہے. اچھا، ان غدود کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، اس کو کہتے ہیں ناقلہ اور جاذبہ. اچھا، ناقلہ ہم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو چیز کسی کو پریشر سے پھینکتی ہے آگے، یعنی کہ باہر کی طرف نکالتی ہے. آئی بس سمجھ میں. اور قوت جاذبہ اس کو جذب کرتی ہے. ہمارے لب لبے کے اندر یہ جو دو قوتیں ہیں نا، یہ باقاعدہ طور پہ اس کو جذب کرتی ہیں اور نکالتی ہیں. کس کو؟ ہمارے جسم کے انسولین کو جو لب لبا خارج کر رہا ہوتا ہے. اب چربی آ گئی اس کے اوپر، وہ نکلنا بند ہو گیا تو ہمارے جو غدود جاذبہ ہے نا اس کی قوت کم ہو گئی. اب جب اس کے اوپر جھلی آ گئی، انسولین باہر نہیں نکل لی، تو پھر ہم نے خوراک کھائی، نشاستہ بنی، چکنائی میں تبدیل ہوئی، گلوکوز بنی. اب اس کو انسولین نہیں ملا جو اس کو پٹھوں میں لے کے جا کے قوت انسان کے جسم کو مہیا کرے. تو پھر وہی گلوکوز ہمارے خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اب جب خون کے اندر شامل ہوتی ہے تو وہ باڈی کی سرکولیشن، جب بلڈ پورے باڈی کے اندر جہاں جہاں گردش کرتا ہے وہاں وہ اس مقامات پر جو ہمارے جوائنٹس ہیں وہ اس مقام پہ سرایت کر کے ٹھہرنے لگتی ہے، قائم مقام ہونے لگتی ہے. کیا چیز؟ گلوکوز، کہ جس سے ہمارے باڈی کا ریشو بڑھ جاتا ہے. تو پھر مجبوری ہمیں انسولین لینا پڑتی ہے خارجی راستے سے، تاکہ وہی گلوکوز جو ہمارے جسم کے اندر بن رہا ہے وہ خون میں شامل نہ ہو، تو ہمارا بلڈ شوگر نارمل رہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایسی غذائیں سے پرہیز کرنا ہے جو چکنائی ہمارے جسم کے اندر پیدا کرتی ہیں. جیسے کسی کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، کہ جیسے کسی کا اب آپ کا جب کولیسٹرول بارڈر لائن پہ آئے نا آپ احتیاط کرنا شروع کر دیں، اور جب کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے نا تو پھر لازمی ہے کہ آپ پر اس چیز کا اٹیک ہو. اب ہم نے پرہیز کرنا ہے، اور سب سے پہلے ایسی ادویات کا استعمال کرنا ہے یا ایسی جڑی بوٹی کا استعمال کرنا ہے، یا ہم نے گھر کے ہمارے کچن کے اندر ایسے اجزاء جو ہمارے کھانے میں شامل ہوتے ہیں ہم نے اس کو بڑھا دینا ہے، جو ہمارے جگر اور ہمارے لب لبے کے اوپر جو چربی آ جاتی ہے، جب ہمارے جگر پہ سوزش ہو جاتی ہے تو وہ اس کو تحلیل کرنا شروع کرے، یعنی اس کو کاٹنا شروع کرے. جب ہم وہ ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے لب لبے کے اوپر ابتدائی امراض کے اندر، ابتدائی مرض جو ہوتا ہے شوگر کا، اب کسی نے ڈائگنوز کیا اس کو شوگر، وہ ڈر گیا، ہوئی مجھے شوگر ہو گئی. بالکل ریلیکس رہیں، شوگر کا بڑھنا کم ہونا کوئی بات نہیں ہے ابتدائی وقت میں. تو اگر ابتدائی وقت کے اندر کوئی ایسی آ جاتی ہے آپ اس کو بالکل اگنور کر دیں، آپ صرف احتیاط کریں اور ایسی ادویات، ایسی جڑی بوٹی کا استعمال کریں. سب سے بہترین جو ہے نا، جن لوگوں کا ابتدائی اگر مرض ہو تو وہ سب سے پہلے دار چینی کا استعمال کرنا شروع کر دیں. اچھا، جب دار چینی کا آپ استعمال کرنے شروع کریں گے نا تو دار چینی کا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم، ہمارے عضلات کو جو قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو انسولین ملا کے گلوکوز کو ہمارے پٹھوں میں تقسیم کرتا ہے نا، جس سے قوت بنتی ہے ہمارے پٹھوں میں، تو دار چینی کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر ہمارے جسم میں ہونے والی کمزوری نہیں ہونے دیتا، اس کو کمزوری کو روک دیتا ہے. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو شوگر کے متعلق. ہم دار چینی کا استعمال کریں گے، ہمارے عضلات مضبوط ہوں گے، ہمارا اعصابی نظام اسٹرانگ ہوگا. دار چینی ہمارے ان مزاجوں کے مطابق ہے کہ جو ہم اپنا مزاج رکھتے ہیں. کوئی اعصابی مزاج رکھتا ہے، کوئی عضلاتی مزاج رکھتا ہے، کوئی غدی مزاج رکھتا ہے.
تو دار چینی کا ابتدائی وقت میں استعمال بہت ضروری ہے. تو یہ اس چیز کو تحلیل بھی کرتا ہے, اور ہمارا جو لب لبا جس کے اندر پاورز کم ہو جاتی ہے, کس کے اندر پاورز کم ہو جاتی ہے؟ جب وہ رطوبت کے اندر جو وہ قوت جاذبہ کی ہے, جب وہ سست و مانند پڑ جاتی ہے نا, تو پھر ہمارے جسم کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک تو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ شوگر ہے کیا, یہ کیوں ہوتی ہے, وہ کس طرح ہوتی ہے, وہ کس وجہ سے ہوتی ہے. اب وہ لوگ آئیں کہ جو مستقل شوگر کے بیمار ہیں, یعنی کہ مریض ہیں, یعنی کہ جن کو شوگر ہوئے 5 سال ہو گئے, جس کو 10 سال ہو گئے, کسی کو 30 سال ہو گئے. آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ لوگ کیا کریں گے کہ جو مستقل انسولین کا استعمال کر رہے ہیں, جو مستقل اس کا استعمال کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو صرف طبی سمجھا رہا ہوں, اور میں اس کا نسخہ بھی تعلیم کر رہا ہوں آپ کو. پھر اس آیت کے اوپر آؤں گا جس آیت کا یہ کمال ہے کہ جو ہمارے لب لبے کے فعل کو اتنا درست کر دیتی ہے کہ وہ اپنے بالکل اصلی حالت میں لے آتی ہے, جو اس کا نیچرلی لب لبا ہوتا ہے, جو اس کی جوانی میں تھا, جو اس کے بچپن میں تھا. وہ لب لبے کو وہ آیت کا نور, وہ آیت کی روحانیت اس کو ایسے دھو دیتی ہے کہ جیسے بالکل 0 میٹر کر دیتی ہے اس کے لب لبے کو. اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ شوگر کا مکمل علاج ایک قرآن کی آیت سے ہے. پہلے آپ وہ نسخہ سمجھ لیں کہ وہ نسخہ کیا ہے, کہ جن لوگوں کو شوگر ہو چکی ہے اور مستقل سے شوگر کی دوائیں لے رہے ہیں, وہ پریشان ہیں. میں صرف 4 جڑی بوٹیاں آپ کو بتاؤں گا, اور وہ 4 جڑی بوٹیاں ہمارا خاندانی نسخہ ہے. مطلب یہ ایسا نسخہ ہے کہ ہمارے کلینک پر, ہمارے دواخانے پر لازمی موجود ہوتا ہے. اب وہ نسخہ کیا ہے؟ نسخہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے. یہ نسخہ ہے گڑ مار. اچھا, اس کا انگلش نام بھی میں نے لکھ دیا, گڑ مار. اچھا, گڑ مار شوگر کے متعلق بہترین جڑی بوٹیوں میں سے ایک جڑی بوٹی ہے. اس کے بعد ہے کلونجی. کلونجی کے بعد ہے اندر جو تلخ, اندر جو تلخ, اور اس کے بعد ہے کریلا خشک. یہ 4 چیزیں, یعنی گڑ مار, کلونجی, اندر جو تلخ اور کریلا خشک. یہ 4 چیزیں آپ نے 100 گرام لینا ہے اور اس کے کیپسول بنا لینا. اور یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہر ملک میں آسانی سے مل جاتی ہیں. دنیا میں کہیں سے بھی آپ لیں گے آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہو جائے گی. پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, ایشیا میں تو یہ کثرت سے ہیں. یہ 4 چیزیں لیں اور 100 گرام آپ نے لینا ہے, یعنی کہ ہم وزن لینا ہے. آپ نے اس کو پس لیں, بالکل پاؤڈر کر لیں, اور ایک کیپسول صبح شام کھانے شروع کر دیں. اچھا, ایک دم اگر آپ انسولین لیتے ہیں تو انسولین لینا ایک دم نہ چھوڑیں. اگر آپ شوگر کی دوا لیتے ہیں تو ایک دم نہ چھوڑیں. آپ اپنی ڈوز کو کم کرتے جائیں. انسولین ہے تو انسولین پہ اپنی ٹیبلٹ پر آ جائیں, پھر ٹیبلٹ سے آپ اس کیپسول پر آ جائیں. یہ کیپسول اگر آپ 6 مہینے لگ کر اگر آپ اس کو کھا لیتے ہیں نا, اور وہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کو بتاؤں گا ابھی میں, تو آپ اس موذی امراض سے نجات پا سکتے ہیں. یہاں تک کہ میاں حضور نے یہ نسخہ آج سے 22 سال پہلے بنوایا تھا, اور ہمارے کلینک میں سب سے زیادہ چلنے والا یہی نسخہ تھا. آئی نا بات سمجھ. اب میں آتا ہوں قرآن کی اس آیات پر کہ جس کا تعلق بالخصوص امراض شوگر پر ہوتا ہے. کیسے؟ وہ قرآن کی آیت کون سی ہے اور کیوں ہے, اور یہی آیت قرآن میں کیوں ہے جو شوگر کے اوپر 100% فائدہ کرتی ہے, اور اس پہ اس کے مزاج کو, اور جو ہمارے لب لبے کی جو کیفیات ہیں اس کو کس طرح وہ کنٹرول کرتی ہے قرآن کی آیت. خالی اس آیت کے ذریعے اگر آپ یہ نسخہ نہ بھی بنائیں, یہ تو میں نے آپ کی تسلی کے لیے دیا ہے, جبکہ یہ بہت مجرب, بہت کام کا نسخہ ہے یہ. اگر آپ یہ نسخہ نہ بھی کھائیں, آپ کچھ بھی نہ کھائیں, آپ صرف اسی آیت کو پڑھیں, اسی آیت کا پانی دم کر کے پئیں گے نا, تو آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی غدود ہیں
وہ سب کے سب اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آئیں گے، کیونکہ اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کا جو خاص ایک روحانیت ہے، جو ایک نور ہے، وہ اپنے اصل کی جانب سے قوت و غلبہ پاتا ہے۔ کیسے؟ اب وہ قرآن کی جو آیت ہے نا، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 80۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اب یہ آیت تو آپ نے سنی ہوگی، یہ سمجھ لیں کہ شوگر کے لیے میری نظر میں اس سے بہترین آیت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اس کی طبی تفسیر کی طرف جاتا ہوں اس آیت کی خالی، اب اس آیت کے اگر ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ایک اس کا جز، ایک اس کا حصہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقٍ، یعنی کہ اور کہہ دو اے میرے رب مجھے داخل کر، مجھے داخل کرنا سچا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری آیت پہ کہ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي، کہ مجھے نکالنا سچا۔ اب ہمارے جسم کے اندر جو غدود ہے، ہر غدود کی جو قوت ہے وہ صرف 2 کیفیات پر مشتمل ہے، ایک قوت ناقلہ، ایک قوت جاذبہ۔ یہیں سے ہماری شوگر متاثر ہوتی ہے، یہیں سے ہمارے جسم کے اندر شوگر پیدا ہونے شروع ہوتی ہے، یہیں سے ہمارے جسم کے اندر یہ ہمارے جو لبلبے کا نظام ہے یہ خراب ہونے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے پہلے مزاج کو دیکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اے میرے رب مجھے داخل کر، مجھے داخل کرنا سچا، یعنی کہ ہمارے اندر جو قوت ناقلہ کی پاورز ہے اس کا کام کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو پریشر سے بڑھانا، اس کی مقدار کو بڑھانا۔ اچھا، جو چیز بڑھتی ہے وہی داخل ہوتی ہے کسی بھی مقام پر، کسی بھی ہمارے جسم کے اعضاء پر، جو بڑھے گی وہ منتقل ہوگی، وہ داخل ہوگی۔ یعنی کہ اب آپ اس قرآن کی آیت سے مدد لے رہے ہیں، اور جس آیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر، مجھے داخل کرنا سچا، یعنی کہ اس آیت کی جو پہلی جز ہے، اگر میں نے اس کو 3 حصوں میں کیا تو اس کا جو پہلا حصہ ہے نا، کہ وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہمارے غدود پہ اس قوت پر ہوتا ہے جو قوت ناقلہ ہے، یعنی کہ جس کے اندر بڑھانے کی قوت ہے، جس کے اندر پریشر سے پھینکنے کی قوت ہے ہمارے اندر۔ یعنی کہ ایک کا کام ہے پریشر سے آگے پھینکنا، یعنی کہ مجھے داخل کر۔ اب وہ چیز نکل رہی ہے، داخل ہو رہی ہے کہاں پہ؟ ہمارے باڈی اس کے اوپر۔ جو بھی رطوبت ہمارے جسم سے، ہمارے لبلبے سے جو رطوبت خارج ہو رہی ہے، جو انسولین خارج ہو رہی ہے، اب آپ اس کی روحانیت سے مدد لے رہے ہو، قرآن کی آیت سے مدد لے رہے ہو۔ کس میں؟ کہ وہ جو رطوبت داخل ہو رہی ہے نا، آپ اللہ سے یہ مدد طلب کر رہے ہو کہ اے باری تعالیٰ میرے جسم سے جو رطوبت جو خارج ہو رہی ہے نا، اس کو اتنی ہی مقدار میں ہمارے باری تعالیٰ اپنے فضل سے اسی مقدار سے ہمارے جسم سے اندر، ہمارے لبلبے سے اندر خارج کرنا جتنی اس کو ضرورت ہے، تو کبھی بھی آپ کو شوگر نہیں ہوگی۔ یہ آیت پڑھنے والے کو کبھی بھی شوگر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے غور و فکر کرو، اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ آپ نے روحانی تفسیر بھی قرآن کی سنی ہے، آپ نے وہ تفاسیر بھی سنانی ہے جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء کرام نے بیان کی ہیں، لیکن یہ طبی نقطۂ نظر سے تفسیر ہے ذرا سی، تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کا جز ہمارے جسم کے کون سے حصے کو متاثر کرتا ہے، کون سے حصے کو تقویت دیتا ہے، اور وہ اس آیت کا جو اس کی روحانیت ہے، جو اس کا نور ہے، وہ اس فنکشن کو اس کے اعتدال پہ لا کے اس کو بالکل کنٹرول کرتا ہے، اتنا ہی خارج کرتا ہے جتنا ہمارے جسم سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہمارے اس آیت کے اس پہلے حصے سے ہم نے اپنی اس قوت کو کنٹرول کیا ہے، کس کے؟ اللہ کی مدد سے، جو ہمارے اندر قوت ناقلہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں قوت جاذبہ۔ اب قوت ناقلہ اور جاذبہ کا کیا کام ہے؟ قوت ناقلہ کا کام ہے اس رطوبت کو پھینکنا، اور جاذبہ کا کام ہے اس قوت کو جذب کرنا اور باقی جسم کے اندر تحلیل کر دینا۔
اب قوت جاذبہ کی طرف اگر میں آتا ہوں تو قرآن کی یہی آیت کا دوسرا واخرجنی مخرجا، اور مجھے نکالنا سچا، یعنی کہ جاذبہ نے اس کو اپنے اندر جذب کیا، یعنی کہ ایک چیز نکلی داخل ہوئی کس میں؟ دوسرے حصے میں، دوسری قوت میں. اب دوسری قوت میں جب داخل ہوگی اس کے فنکشن کو بحال رکھنے کے لیے کہ اے میرے رب مجھے نکالنا سچا. انسان ایک بڑے عجائبات کا مرکز ہے. اگر انسان ہی کو خالی سمجھنا جائے، انسان کو سمجھنے کے لیے آپ کو طب کو سمجھنا ضروری ہے، حکمت کو سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے. تو آپ انسان کی عظمت کو بھی سمجھ لیں گے، انسان کے اندر ہونے والے تغیرات کے عمل کو بھی سمجھ لیں گے، انسان کے فنکشن کو بھی سمجھ لیں گے، انسان کی روحانیت کو بھی سمجھ لیں گے. آپ کو صرف انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے نکالنا سچا. اب ہم اسی آیت کے نور کے ذریعے، اسی آیت کی روحانیت کے ذریعے اب ہم وہ قوت کو جو ہمارے لبلبے کی جو قوت ہے کہ جس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہے، جس کے اندر جذب کرنے کی قوت ہے، اب اس کو جب مجھے نکالنا سچا، جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس کا جب نور داخل ہوتا ہے، جب ہم یہ نیت کرتے ہیں، ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. جب ہم اس مرض کے لیے، اس کام کے لیے جب ہم اسی آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے جونوں غدود، اب ہمارے جسم کی، ہمارے پورے جسم کا جو نظام ہے، جتنے بھی غدود ہیں اس سب جوڑے میں، ان سب جوڑوں کی جو قوت ناقلہ و جاذبہ، اور یہ آیت دونوں غدودوں کو اپنے اعتدال پہ رکھتی ہے اور اس جگہ پر رکھتی ہے جس جگہ پہ رب نے رکھنے کا اس کو حکم دیا ہے. لیکن ہم جو چیز کھاتے ہیں، ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں، اس کے توازن بگڑنے سے ہمارے قوت ناقلہ بڑھ جاتی ہے، ہمارے قوت جاذبہ بڑھ جاتی ہے. یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی محنت، ہمارے ہاتھوں سے بگڑی ہوئی حالت ہوتی ہے یہ. لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے حالت کو بگاڑا، پھر ہم نے اسی قرآن کی آیت کے ذریعے اسی بگڑی ہوئی حالت کو سدھارا، تو ہم بالکل اس لیول پر آ گئے جس لیول پہ ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. یعنی کہ اگر اس کے پہلے حصے کی اگر میں بات کرتا ہوں نا، تو اگر میں اپنے پہلے حصے کی بات کروں یا میں انسانی جسم کی بات کرتا ہوں، تو انسانی جسم کے اندر جو بھی ہمارے اندر جو قائم رکھتی ہے وہ قوت اعصاب، قوت اعصابی، غدی اور عضلاتی، یہ تینوں قوتیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں. اب اگر میں پہلے جز سے اگر میں بات کرتا ہوں کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلًا صِدْقًا، کہ میرے رب مجھے داخل کرنا سچا، تو یہ جو پہلا جز ہے نا، یہ ہمارے باڈی کے اوپر جو ہماری قوت اعصاب ہے، جو ہمارا اعصابی نظام ہے، یہ اس پر غلبہ کرتی ہے اور اعصابی نظام کے تحریک کو اپنے اعتدال پر لے کر آتی ہے. اور اگر میں اس کے دوسرے حصے کی اگر میں بات کرتا ہوں کہ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجًا صِدْقًا وَأَجْعَل لِّي، کہ مجھے نکالنا سچا، یعنی کہ جذب کرنے کی قوت، یعنی کہ غدود کی، غدی کی. اب جب تیسری میں جب میں آتا ہوں نا تو وہ پھر ہے مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، یعنی کہ اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ فرما دے، یعنی کہ اے رب مجھے اپنی طرف سے مددگار، مجھے مدد دے، غالب کر دے اپنی مدد کو، کہ میری ان قوتوں پر غالب آ جائیں. اب تیسری جو قوت ہے ہماری وہ قوت عضلات ہے، یعنی کہ عضلاتی ہے. اچھا، عضلات کے اندر ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے جسم کے پٹھے. اب میں آپ کو ابتدا کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ جہاں سے میں نے ویڈیوز کو شروع کیا تھا کہ ہم نے کھایا، نشاستہ بنا، چکنائی بنی، گلوکوز بنا، انسولین شامل ہوا، اس نے اس کو پٹھوں میں منتقل کر دیا، پٹھوں سے ہمارے جسم کے اندر قوت آئی، تو ہمارے جسم کے اوپر جس قوت کا غلبہ ہے وہ قوت عضلات، یعنی کہ ہمارے پٹھے. اس کی مثال ایسے جیسے ہڈی ہمارا اسٹرکچر ہے، انسان کا اسٹرکچر ہڈیاں ہیں. اب ان ہڈیوں کو جو جوائنٹ کیے ہوئے ہیں، ان ہڈیوں کو جو جوڑے ہوئے وہ پٹھے ہیں، اور اس کے اندر جو تحریک پیدا کیے ہوئے ہیں اعصاب سے، وہ ہمارا اعصابی نظام ہے، جو اس کے پورے نظام کو چلاتے ہیں، کہ جس کا مرکز ہمارا دماغ ہے، ہمارا اوپری حصہ ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں اس چیز کا سمجھنا ضروری ہے. یہ آیت
خالی اسی آیت کو پڑھنے سے ہم اپنے جسم پہ خالی شوگر نہیں، بلکہ اگر ہمارے جسم کے اندر کوئی ایسا مرض بھی پیدا ہوتا ہے نا جو ناسور ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے غدودوں کے توازن کے بگڑنے سے ہوتا ہے. کوئی سا بھی ہمارے جسم کے اندر مرض پیدا ہوتا ہے وہ انہی غدودوں کی رطوبت کے بگڑنے کا عمل سے پیدا ہوتا ہے. اور ان غدودوں کا اٹیک سب سے زیادہ 3 چیزوں پر ہوتا ہے جس کو ہم اعضائے رئیسہ کہتے ہیں، جسے دماغ، دل، جگر. اب یہ آیت ہمارے جسم میں ہونے والے تمام کے تمام وہ غدود، تمام کے تمام وہ بیماریاں جو ان غدودوں کے ڈس بیلنس کی وجہ سے ہوئی ہیں، وہ سب کے سب اپنے اعتدال پر لے آتے ہیں. اب اس آیت کو ہم نے پڑھنا کس طرح ہے؟ اس آیت کی کوانٹٹی کیا ہے؟ اگر آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لینا آپ کے لیے کافی ہے. اور اگر آپ شوگر کے لیے پڑھتے ہیں تو 40 مرتبہ اس آیت کا پڑھنا آپ کے لیے کمال کا درجہ رکھتا ہے. اور میرے وہ اسٹوڈنٹس جو بیاض شاذلیہ تیار کر رہے ہیں وہ اپنی بیاض میں اس عمل کو لکھیں اور یہ لکھیں کہ اس عمل کو 40 دن میں 1.25 لاکھ کرنے والا ہر موذی امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا، اس آیت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے جسم کے اندر نہ بیماریوں کو داخل ہونے دیتی ہے، نہ شیطانی امراض کو داخل ہونے دیتی ہے، نہ خبیث چڑیل جنات کو داخل ہونے دیتی ہے، یا نظر بد، حسد، نیگیٹیوٹی اور نیگیٹیو ریز کو ہمارے اندر داخل ہونے نہیں دیتی. کیونکہ ہمارے جسم کے داخلی اور جو خارجی رستے ہیں نا وہ انہی 2 کے ماتحت ہیں کہ جس کو جبس کرنا اور خارج کرنا ہے. یعنی کہ ہمارے جسم سے دھکا دے کے باہر نکالنا، اگر میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں، اور پھر ہمارا جسم اس چیز کو ایکسیپٹ کرے، یعنی کہ اس کو اندر داخل کرنا. اور ہمارے داخلی اور خارجی رستے جو ہیں ہمارے جسم کے، اس کے جو ماتحت جو موکلان ہیں، ان کی جو قوت ہے، ان کی جو پاورز ہے، وہ ان تمام داخلی اور خارجی رستوں پر حاکمیت رکھتے ہیں. خالی اس آیت کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان آیتوں میں ان کو توازن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس میں 3 حصوں کے اندر ہمیں اللہ کی مدد شامل ہے ان امراض کے لیے کہ جو داخل ہوتے ہیں اور جو باہر نکلتے ہیں. یعنی کہ بیماری کا ہمارے اندر داخل ہونا، آئی بات سمجھ میں، اور پھر انہی مردار بیکٹیریاز کا ہمارے جسم سے نکلنا. ایک چیز ہمارے اندر داخل ہو گئی، اگر ہم نے پڑھا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلًا، کہ میرے رب مجھے داخل کر، مجھے داخل کرنا سچا، تو وہ آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. کیونکہ آپ نے مدد کس سے طلب کی ہے؟ جو آپ کا مالک ہے، جو رب الارباب ہے. اب اگر میں جادو کی طرف آتا ہوں، اب اگر میں اس اثرات، اس نظر بد کی جو ریز ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور باہر نکلتی ہے. ہمارے جسم میں داخل ہوئی، ہمارا جسم کو متاثر کر دیا، ہمارے شریر کو متاثر کر دیا. اب جب ہم نے نظر اتاری، ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، ہم نے دم کیا، تو پھر وہ ہمارے جسم سے نکل گیا.